بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ داستان امیر حمزہ، اور کہانی کا عنوان ہے گستم کی موت۔ استفتہ نوش پہلوان نوشیروان کے دربار سے نکلا اور سیدھا اپنے دوست لہراسب کے پاس پہنچا۔ اسے ساری داستان سنائی۔ لہراسب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، ابھی اپنے 50,000 سپاہیوں کو لے کر جاتا ہوں اور زدپین کی خبر لیتا ہوں۔ استفتہ نوش نے بڑی مشکل سے لہراسب کو روکا اور سمجھایا کہ امیر حمزہ کی اجازت کے بغیر ایسا کرنا مناسب نہ ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم سیدھے ان کی خدمت میں پہنچیں، پھر جو حکم وہ دیں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ لہراسب کے دماغ میں یہ بات آ گئی۔ اس نے اسی وقت اپنے لشکر کو روانگی کا حکم دیا۔ امیر حمزہ کو جاسوسوں نے خبر دی کہ استفتہ نوش لہراسب کو ساتھ لے کر آتا ہے۔ امیر حمزہ نے لہراسب کی بہادری کے کئی واقعات سن رکھے تھے اور انہیں خود بھی اس سے ملنے کا شوق تھا، اس لیے لہراسب کے استقبال کو تشریف لے گئے، اسے گلے سے لگایا، خلعت عطا کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا کر دین ابراہیمی میں داخل کیا۔ ادھر بختک اور زدپین نے امیر حمزہ کے خلاف نوشیروان کے کان بھرنے شروع کیے اور کہا کہ آپ شاہوں کے شاہ ہیں اور حمزہ ایک معمولی عرب کا لڑکا، اسے زیادہ منہ نہ لگائیے ورنہ یہ کسی روز آپ کی گردن پر چھری پھیر دے گا اور تخت و تاج پر ہمیشہ کے لیے قبضہ جما لے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایران جیسی عظیم سلطنت عربوں کی ملکیت بن جائے گی۔ غرض انہوں نے نوشیروان کو ایسا ڈرایا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور زدپین سے کہنے لگا، مجھے کیا خبر تھی کہ معاملہ اس حد تک بڑھ جائے گا۔ خیر، جو ہوا سو ہوا، اب اس فتنے کو دبانے کی کوئی تدبیر سوچو۔ شہر مدائن اور قلعے پر اس وقت امیر حمزہ کا قبضہ ہے اور میں نے سنا ہے کہ حمزہ نے شہزادی مہر نگار کو مکے بھیج دیا ہے۔ جی ہاں، اس سے آپ حمزہ کی بدنیتی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، بختک نے کہا۔ یہ کتنی بدنامی کی بات ہے کہ شہزادی کو ایک معمولی شخص یوں شاہی محل سے نکال کر اپنے شہر کو روانہ کر دے۔ دنیا کی دوسری سلطنتوں کے بادشاہ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ بے شک تم صحیح کہتے ہو، مگر سوال تو یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ نوشیروان نے کہا، حضور گھبرانے کی بات نہیں، جب تک آپ کے جانثار موجود ہیں۔ امیر حمزہ کیا 1000 آ جائیں تب بھی ہم پیٹ پھیرنے والے نہیں ہیں۔ میں ابھی اپنے لشکر کو مدائن پر حملہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، آپ دیکھتے جائیے۔ جب ان وحشی اور جنگلی تاتاریوں سے حمزہ کو مقابلہ کرنا پڑے گا تو اسے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، زدپین نے کہا۔ نوشیروان اس شیخی پر مسکرا کر کہنے لگا، تم نے ابھی تک حمزہ اور اس کے دوستوں کو دیکھا نہیں ہے، ورنہ ایسی بات نہ کہتے۔ وہ کوئی ترنے والا نہیں ہے جسے نگلنا آسان ہو۔ آج تک بڑے سے بڑے پہلوان بھی اسے ہرا نہیں سکے۔ میں نے سنا ہے کہ حمزہ کے پاس عجیب و غریب ہتھیار ہیں جن کی مدد سے وہ دشمن پر قابو پا لیتا ہے۔ یہ سن کر زدپین کے ہوش گم ہو گئے، مگر اس نے نوشیروان کے روبرو اپنے آپ کو سنبھالے رکھا اور برابر شیخی بھگارتا رہا۔ اگلے روز یہ عظیم لشکر نقارے اور ڈھول بجاتا ہوا شہر مدائن کی جانب روانہ ہوا۔ جاسوسوں نے فوراً امیر حمزہ کو خبر پہنچائی کہ نوشیروان اور زدپین جنگ کے ارادے سے آتے ہیں۔ تب حمزہ نے بھی اپنے لشکر کو تیار رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ ہماری جانب سے بھی نقارہ بجایا جائے۔ حکم کی دیر تھی، اس زور شور سے نقارہ بجا کہ زمین ہلنے لگی۔
دشمن کے جس شخص کے کانوں میں اس نقارے کی آواز پہنچی وہی بے قرار اور خوف زدہ ہوا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے اور ایک دوسرے کو للکارنے لگے تب زدپین نے بختک سے کہا کہ مجھے دکھاؤ حمزہ کون ہے۔ اتنے میں گرد کا بادل پھٹا اور زدپین نے دیکھا کہ 7 فٹ اونچا ایک لمبا تڑنگا پہلوان ہاتھی پر بیٹھا چلا آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ریشم کا بنا ہوا ایک جھنڈا ہے جس پر سنہری عقاب کی تصویر بنی ہے۔ اس پہلوان کے دائیں بائیں 400 گھڑ سوار ہیں جن کے چہرے دھوپ میں چمکتے ہیں اور ان کی سرخ سرخ آنکھوں سے خون ٹپکتا دکھائی دیتا ہے۔ زدپین اس پہلوان کو دیکھ کر تھر تھر کانپا اور بختک کے کان میں کہنے لگا، اچھا تو یہی حمزہ ہے؟ نہیں جناب والا، یہ حمزہ نہیں، اس کا ایک ادنا غلام عادی پہلوان ہے۔ عادی کو دیکھ کر مغلوں اور تاتاریوں کی سٹی گم ہو گئی۔ سب چونکڑی بھول گئے اور دل میں سوچنے لگے کہ یہ آدمی ہے یا دیو، اس سے بھلا کون لڑے گا؟ زدپین نے بختک سے پوچھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے طاقتور پہلوان کو حمزہ نے کیوں کر قابو میں کیا ہوگا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ لندھور کی سواری شان و شوکت سے نمودار ہوئی۔ 700 ہاتھی اس کے دائیں طرف اور 700 بائیں جانب تھے۔ زدپین نے دیکھا کہ ہیبت ناک شکل و صورت کا ایک دیو ہاتھی پر بیٹھا، دائیں ہاتھ میں کئی من وزنی لوہے کا گرز ہے جسے کبھی کبھی شغل کے طور پر ہوا میں اچھالتا ہے۔ تب اس نے بختک سے پوچھا، شاید یہی حمزہ ہے؟ یہ حمزہ نہیں، لندھور ہے، سرندیپ کے 1000 جزیرے کا بادشاہ ہے اور ہندوستان پر بھی اسی کی حکومت ہے۔ لندھور کے بعد ایک اور سواری آئی، اس کے دائیں بائیں بھی سینکڑوں ہاتھی تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ سواری شاہپال ہندی کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور لشکر نمودار ہوا، آگے آگے 2 خوبصورت پہلوان عربی گھوڑوں پر سوار تھے اور ان کی شکلوں سے شجاعت اور بہادری ٹپکتی تھی۔ زدپین نے پوچھا، یہ کون ہے؟ بختک نے کہا، یہ روم کے شہزادے ہیں۔ ایک کا نام اسقلان اور دوسرے کا نام بھی اسقلان ہے۔ تب 12,000 پیدل غلاموں کی ایک فوج ظاہر ہوئی۔ ان کے لباس سونے چاندی کے تاروں سے بنے ہوئے تھے۔ سفید گھوڑوں کی لگامیں ہاتھوں میں تھامے آہستہ آہستہ چلے آتے تھے۔ زدپین نے پوچھا، یہ لشکر کس کا ہے؟ بختک نے منہ بنا کر جواب دیا، یہ عمرو عیار کا لشکر ہے۔ عمرو عیار کی پیدل فوج کو دیکھ کر تاتاری ہنسے اور کہنے لگے، عجب بے وقوف لوگ ہیں کہ گھوڑوں کے ساتھ رکھنے کے باوجود پیدل چلتے ہیں۔ یہ سن کر بستم نے زدپین سے کہا، یہاں پناہ، آپ کو معلوم نہیں کہ یہ شخص عمرو عیار کیسی بلا ہے؟ قسم ہے اگر 1000 حمزہ ہوتے تب بھی کچھ اندیشہ نہ تھا، مگر کاش یہ ایک عمرو عیار نہ ہوتا۔ اس مکار نے ہماری ساری تدبیریں خاک میں ملا دی ہیں۔ اس کے بعد نشان اژدہا پیکر کی آواز سنائی دی جس سے کوہ بیاباں پر لرزہ طاری ہوا۔ زدپین نے بدحواس ہو کر کہا، یہ خوفناک آواز کیسی ہے؟ یہ نشان اژدہا پیکر کی آواز ہے جو حکیم بزر جمہر نے جادو کے زور سے بنایا ہے اور امیر حمزہ کو دیا ہے۔ بختک نے جواب دیا۔ خواجہ بزر جمہر نے بھی یہ بات سن لی۔ فوراً کہنے لگے، میں جادوگروں اور جادو کرنے والوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ بختک شرمندہ ہوا اور کوئی جواب نہ دیا۔ یکا یک کیا دیکھتے ہیں کہ مشرق و مغرب کا آفتاب امیر حمزہ میدان میں نمودار ہوئے۔ ان کے پیچھے 3000 ترکی، رومی، زنگی، چینی اور ہندی غلام دکھائی دیے۔ سیاہ رنگ کے ایک اونچے اور قوی گھوڑے پر بیٹھے تھے اور طرح طرح کے ہتھیار ان کے بدن پر سجے تھے۔ اتنے میں نقیبوں کا دستہ سامنے آیا اور انہوں نے بلند آواز سے کہا، کون جوان مرد ہے جو میدان میں نکلنے کا حوصلہ کرتا ہے؟ یہ پکار سنتے ہی امیر حمزہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک چھوٹا سا چکر لگایا۔ گھوڑے کے قدموں کی خاک آسمان تک گئی۔
پھر انہوں نے رک کر نعرہ لگایا اور کہا، جو شخص مجھے نہیں جانتا وہ اب جان لے کہ میں حمزہ ہوں، اور جسے موت کی آرزو ہے وہ میرے سامنے آئے، ابھی دم کے دم جہنم کو پہنچا دیتا ہوں۔ مگر جو شخص میری اطاعت کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہوئے اور انتظار کرنے لگے کہ کون مقابلے میں آتا ہے، مگر دشمن کے صفوں میں سے کوئی نہ نکلا۔ تب ذوالفقار نے بختک سے کہا، یہ معاملہ کیا ہے؟ ہمارا کوئی پہلوان مقابلے کے لیے میدان میں نہیں نکلا۔ گستم پہلوان کے سوا اور کسی میں حمزہ کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں۔ بختک نے جواب دیا، آپ اسے حکم دیجئے کہ میدان میں جائے۔ یہ سن کر گستم نے دانت پیسے، قہر بھری نظروں سے بختک کو دیکھا اور دل میں عہد کیا کہ اگر حمزہ کے ہاتھوں بچ گیا تو اس بدمعاش بختک کی کھوپڑی ضرور پاش پاش کر دوں گا۔ بختک کی بات سن کر ذوالفقار نے گستم سے کہا، میں نے آج تک حمزہ کو کسی پہلوان سے لڑتے نہیں دیکھا۔ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اور امیر حمزہ سے دو دو ہاتھ کرو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حمزہ کے پاس کون کون سے داؤ پیج ہے، پھر کل میں خود اس سے مقابلے کو جاؤں گا۔ گستم بیچارہ لرزتا کانپتا میدان میں آیا۔ امیر حمزہ نے جو ہی اس کی شکل دیکھی ہنسے اور اپنے ہتھیار کھولنے لگے۔ ذوالفقار نے تعجب سے کہا، عجیب بات ہے، حمزہ اپنے ہتھیار کیوں کھول رہا ہے؟ کیا اس کا ارادہ لڑنے کا نہیں؟ ذوالفقار نے یہ بات اتنی اونچی آواز سے کہی تھی کہ نوشیروان کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ وہ کہنے لگا، حمزہ اپنے ہتھیار اس لیے کھول رہا ہے کہ اس نے قسم کھائی تھی کہ گستم کو بغیر ہتھیار کے ماروں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ذوالفقار نے تعجب سے کہا، گستم جیسے پہلوان کو خالی ہاتھوں کیوں کر مارا جا سکتا ہے؟ یہی حیرت مجھے بھی ہے، نوشیروان نے جواب دیا۔ اتنے میں گستم نے حلق پھاڑ کر نعرہ مارا اور اپنی تلوار نیام سے کھینچ کر امیر حمزہ کی طرف لپکا۔ انہوں نے وار بچا کر بڑی پھرتی سے گستم کی کلائی پر ہاتھ ڈالا۔ گستم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مگر اپنی تلوار حمزہ کے ہاتھ سے نہ چھڑا سکا۔ تب امیر نے گستم کی کلائی اس طرح موڑی کہ تلوار چھٹ کر نیچے گر گئی اور کلائی کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ گستم تکلیف سے چلانے لگا۔ اب اس نے بائیں ہاتھ سے اپنا خنجر نکالا اور امیر حمزہ کے سینے میں گھونپنے کی کوشش کی، مگر امیر نے اس کی ناک پر گھونسا مارا کہ چرخی کی طرح گھوم گیا اور پھر دھم سے زمین پر گرا۔ امیر حمزہ نے گردن پکڑ کر اٹھایا اور اس مرتبہ ایسی لات جمائی کہ لڑکنیاں کھاتا ہوا دور جا گرا اور کٹے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے لگا۔ آخر امیر نے مارتے مارتے اسے ادھموا کر دیا، یہاں تک کہ اس کا دم نکل گیا۔ گستم کے ایک لڑکے نے اپنے باپ کو مرتے دیکھا تو غضبناک ہو کر میدان میں آیا۔ امیر حمزہ نے جلدی سے اپنے ہتھیار سنبھالے اور زرہ پہن لی۔ گستم کا بیٹا دونوں ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے تھا اور ایسی پھرتی سے چلاتا تھا کہ دوست دشمن سبھی اشش کرتے تھے۔ تب امیر حمزہ نے پکار کر اس سے کہا، او بدنصیب، خیر اسی میں ہے کہ واپس چلا جا، ورنہ اپنے باپ کی طرح میرے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ لیکن گستم کے بیٹے کے سر پر جنون سوار تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں تلواروں سے حملہ کیا۔ حمزہ نے ڈھال پر اس کے وار روکے اور پھر نعرہ مار کر کہا، لے اب میں وار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے تلوار گھمائی اور اس زور سے ماری کہ دشمن کی ڈھال کو چیرتی ہوئی سر پر پڑی اور اس کی دو پھانکیں کر دیں۔ گھوڑے پر بھی آئی، اس کی کمر بھی صفا الگ کی اور زمین کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ ایک بھیانک چیخ کے ساتھ گستم کا بیٹا کٹے ہوئے گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی دم توڑ دیا۔ اتنے میں ذوالفقار نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ حمزہ زندہ بچ کر جانے نہ پائے۔ تاتاری وحشیوں اور جنگجو مغلوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی، نعرے مارتے اور تلواریں چمکاتے ہوئے آئے۔
ادھر عمر عیار نے اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا ہی تھا کہ امیر حمزہ نے روکا اور کہا خبردار کوئی آگے نہ آئے، زدپین کا لشکر سے میں اکیلا ہی لڑوں گا۔ یہ حکم سن کر عمر عیار نے اپنی فوج کو رکنے کا حکم دیا۔ امیر حمزہ بے دھڑک دشمن کے لشکر میں گھس گئے اور کھیرے ککڑی کی طرح اسے کاٹنے لگے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے اور دشمن کا جو سپاہی ان کی زد میں آ جاتا زندہ بچ کر نہ جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان جنگ میں لاشوں کے انبار لگنے لگے۔ کٹے ہوئے سر، دھڑ اور ہاتھ پیر جا بجا بکھرے پڑے تھے اور زخمیوں کی چیخو پکار سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ 2 گھنٹے کی خونریز جنگ کے بعد تاتاریوں کی فوج کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگنے لگے۔ زدپین کی حالت رنج اور غصے کے باعث بہت بری تھی۔ وہ رہ رہ کر دانت پیستا تھا، وقت تک پناہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ آخر نوشیروان خود میدان میں آیا۔ حمزہ نے جو ہی اسے دیکھا ہاتھ روک لیا۔ بادشاہ نے کہا، اے حمزہ، کیا آج تمہارے ہاتھ سے کوئی انسان زندہ نہ بچے گا؟ جہاں پناہ میں کسی کو مارنا نہیں چاہتا، لیکن جو کوئی مجھے یا میرے دوستوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، خدائے واحد کی قسم ہے کہ زندہ نہ چھوڑوں گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم زدپین سے مقابلہ کرو، ان معمولی سپاہیوں کو مارنے سے کیا فائدہ؟ نوشیروان نے کہا، جہاں پناہ میں ہر وقت تیار ہوں، زدپین سے کہیے کہ سامنے آئے۔ حمزہ نے کہا، بہت بہتر، ہم ابھی زدپین کو بھیجتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ لڑائی فوراً بند کر دی جائے۔ نوشیروان نے کہا۔ امیر حمزہ نے یہ درخواست منظور کی اور اپنے لشکر میں چلے آئے۔